اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت الاستاذ کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہم حضرت والا کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو عنایت فرما کر ہم پر جو ہے کرم فرمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت والا کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، حضرت والا کی نسلوں میں نیک لوگ قیامت تک پیدا فرمائے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت والا محاضرہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جامعہ العلوم کے انتہائی معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہمیں آپ حضرات سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اصول فقہ اصل میں ہم پڑھتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، لیکن اجمالی طور سے اس فن کا ایک تعارف کہ آپ کی ایک مناسبت اس فن سے قائم ہو، یہ تشنگی محسوس رہتی ہے۔ اسی لیے خود دارالعلوم وقف کے تکمیل یافتہ میں ایک مباحث کو گاہے بگاہے بیان کرنے کا معمول رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے تقریر، جس میں انسان بولتا رہتا ہے اور سامعین سنتے رہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے خطبہ، جہاں پر یعنی مرشد اور شیخ بولتے ہیں اور ان کی گفتگو کو اس ناحیے سے سنا جاتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، سوال و جواب کچھ نہیں، گویا کہ وہ ایک طرح سے ہمارے عمل کے لیے ہے، وہ ہر حال میں ہمیں قبول کرنا۔ ورنہ کہا جاتا ہے کہ اگر دین سے آپ کو سوال جواب کریں تو پھر استفادہ کام نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ کتابوں میں کہ ایسے ہونا چاہیے کہ المرید بین یدی شیخ کالمیت بین یدی الغسال، مردہ جیسے ہوتا ہے کہلانے والوں کے لیے بیت کے سامنے ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے محاضرہ، درسگاہ میں بھی جو درس ہوتا ہے تو اساتذہ پڑھاتے ہیں، مگر طلباء کو یہ حق رہتا ہے کہ جب تک انہیں مکمل طریقے سے فہم نہ ہو وہ سوال کریں، دلائل پوچھیں۔ اور محاضرہ ایک ایسا عمل ہے جو جانبین سے ہو، یعنی سامعین کا جو کام ہے وہ صرف سننا ہے ہی نہیں اگر حقیقی محاضرہ ہے، بلکہ اس بیان میں محاضر کے ساتھ مخاطبین مکمل شریک، ادھر سے بات ہے تو ادھر سے مجھے آگے مکمل شرکت، تو آپ حضرات مکمل شرکت کریں۔ اصلاً یہ محاضرہ جو ہے ہم نے بیٹھ کر کے ان کے اصول فقہ کا جو تعارف ہم پیش کریں گے، ہم نے ان کے موضوعات کو پر جب غور کیا تو ہم نے یہ بنایا تھا جو پروجیکٹر ہوتا ہے جو دارالعلوم میں پروجیکٹر لگا ہوا ہے، اس کے لیے ایک ڈگری بنائی جاتی ہے جو محاضرے کا ایک درد ہوتا ہے، بیچ بیچ میں سوالات بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے مفتی صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ کی ہفتے لگوا دیں یہاں پر، یہ محاضرہ کم سے کم 4 قسطوں میں ہوگا، تو آج اور کل کی 2 قسط کے بعد اگلی 2 قسطیں انشاءاللہ ششمانی کے بعد کو نشر بنائیں گے تاکہ یہ علم فن پورا آپ کے سامنے آئے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے اصول فقہ جو ہم کہتے ہیں،
تو یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ہم جانتے ہیں اصول اور ایک فقہ بنا ہے نا، دو لفظوں سے بنا ہے۔ اصل کے کیا معنی آتے ہیں؟ اصل کے معنی جڑ کیا ہے؟ اصل کے معنی اہل لغت لکھیں گے کہ اصل جو ہے ما یبنى علیہ غیر، جس پر دوسری چیز کی بنا ہو، جس پر دوسری چیز قائم ہے۔ ایک چیز ہے اس پر دوسری چیز قائم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں۔ جڑ پر بھی شاخ اور تنے کیا ہے؟ قائم ہے۔ اسی لیے باپ کو دادا کو اصول کہتے ہیں اور باپ والی اولاد کو فروع کہتے ہیں، اس لیے کہ جو باپ والے ہیں ان کے لیے وہ جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہی سبب بنتے ہیں۔ تو یہ اصل کا لغوی معنی ہے۔ لیکن فقہ میں جب لفظ آتا ہے تو لفظ اصل کے بھی قاعدے پر بولا جاتا ہے، جیسے کہ آپ قواعد الفقہ کی پڑھائی جاتی ہے۔ قواعد الفقہ میں ہر لائن میں الاصل الاصل، تو الاصل کا کیا مفہوم ہے وہاں پر؟ قاعدہ یہ ہے۔ الاصل جو الگ سے بولا جائے تو کبھی کیا معنی؟ قاعدہ۔ کبھی الاصل کو دلیل کے معنی میں بولا جاتا ہے، اصل سے مراد دلیل ہے، اور کبھی اصل کو راجح کا معنی بولا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے، اس میں اختلاف ہے، ولیکن الاصل تو یہ راجح اور معتبر، یہ اصل کا معنی ہو گیا۔ ایک لفظ ہے فقہ کے لغوی معنی کیا ہے بتائیے؟ سمجھ فقیہ ہے یفقہ باب سمع سے قرآن میں کئی جگہ ہے، جیسے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، آپ کی بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، لا يكادون يفقهون قولا، لگ رہا ہے کہ بات نہیں سمجھیں گے، سن کر نہیں ان کے تذکرے میں۔ تو فقہ کے لغوی معنی ہے سمجھنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یاد ہے نا؟ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ الفرعیہ، یہ عملیہ کی مزید وضاحت الفرعیہ سے ہے۔ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ الفرعیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، ان احکام کو جانتا ہے، اور اسلام کے فروعی عملی احکام کو جانتا ہے جو دلائل تفصیلیہ سے یعنی قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے ثابت ہے۔ تو اصل میں کل جو دین اسلامی ہے، اسلام کے شریعت کے مضامین کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے عقیدے سے، وہ احکام اصولیہ میں، کچھ وہ جن کا تعلق عقیدے سے، نظریات سے، وہ علم کلام کا موضوع ہے، اور کچھ احکام جو ہوتے ہیں وہ اخلاقی احکام ہوتے ہیں جو اصل قلب سے اس کا تعلق ہے۔ اخلاقی احکام یہ تصوف کا موضوع ہے، اور بقیہ جو اعمال و جوارح کے جو احکام ہیں، فروعی احکام ہیں جو انسان کے اعمال سے تعلق ہے، جن میں عبادات بھی داخل ہیں، معاملات بھی داخل ہیں، جس میں قانون جرم و سزا داخل ہیں، ہر قسم کے معاملات داخل ہیں، اس میں شرعی جو قوانین ہیں، شہری قوانین جس کو مدنی قوانین کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سول کوڈ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سول کوڈ کہتے ہیں، جس کو ملک کے جو عام قوانین ہوتے ہیں، تجارت کے قوانین اور اجارے کے قوانین اور ہر قسم کے جو معاملات کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ اسی طرح سے قانون جرم و سزا جس کو کرمنل کوڈ کہتے ہیں وہ بھی اس میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اسی طرح سے پرسنل لا کے جو مسائل ہیں سب اس میں داخل ہیں، نکاح، طلاق، وقت، وراثت، وصیت، قسم اور اس کی ساری قسم، یہ سب فقہ کا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو اصل کا لغوی معنی ہے جڑ، اصطلاحی معنی میں کبھی دلیل، کبھی قاعدہ اور کبھی راجح، اور فقہ کا یہ لغوی معنی ہے۔
اصول فقہ جب بولا جاتا ہے مرکب تو یہ دو معنی میں بولا جاتا ہے. بھائی لغوی معنی میں کبھی بولا جاتا ہے اصول بے معنی دلائل. جیسے کہا جاتا ہے کہ اصول شاشی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ یعنی معنی اصول الفقہ اربعہ وهي الكتاب والسنة والإجماع. یہ اصول بے معنی دلیل. یہ اصول بے معنی کہ فقہ کے دلائل چار ہیں، کتاب سنت اجماع ہے. لیکن اصول فقہ جو یہ موضوع ہمارا آج کا ہے یہ دلائل والا معنی ہے. یہ خود ایک مستقل علم ہے. علم اصول فقہ ہم جس پر بات کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ اصول فقہ دلائل نہیں جو کتاب و سنت اجماع قیاس ہے، صرف وہ نہیں بلکہ خود ایک علم ہے جس کا نام ہے علم اصول فقہ. اس علم اصول فقہ کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اصلا اصول فقہ کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں ابتدائی طور پر؟ یہ فقہ کے قواعد اور دلائل کا علم ہے. ضروری تعریف کرتی ہے یہ فقہ اصول فقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام. ان قواعد کو جاننا ہے جو احکام جن کے ذریعے سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے. یعنی فقہ کے لیے ایک آپ اس کو آسان الفاظ میں اگر تعریف کریں تو منہج الاستدلال الفقہی کریں. اصول فقہ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ منہج الاستدلال الفقہی. فقہی استدلال کا صحیح منہج کیا ہوگا، صحیح طریقہ کیا ہوگا، وہ کن قواعد سے اور کن دلائل سے مسائل کو استنباط کیا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ علم اصول فقہ. اصطلاحی تعریف ہم نے یہاں پر دو تین لکھ لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا. یہ عبداللہ بابدین کی ایک تعریف ہے، علم بالقواعد والفصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتها. ایک تعریف جو ہے یہ بڑی آسان ہے. الغیت تعریف بہت آسان ہے. القواعد والادلۃ العامہ التي يتوصل بها الى الفقہ. ان قواعد اور دلائل کو جاننا ہے جن کے ذریعے سے فقہ تک پہنچنا آسان ہے. یہ بات کہ تو اب فرق دیکھیں، یہاں سے فرق ہوا فقہ میں اور اصول فقہ. فقہ جو ہے فقہ کی فقہ کا موضوع مکلف کے اعمال ہے. فقہ کا موضوع کیا ہے؟ مکلف کے اعمال. یعنی مکلف کو دیکھا جاتا ہے کہ ان سے شریعت کیا چیز کا کن احکام کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ایک فقیہ عوام کو مکلف کو مسئلے بتا کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. عوام کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی کیا ضرورت ہے، فقیہ مسئلے بتا کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ فقیہ ہے. اور اصول فقہ کا جو ماہر ہے اس کو کہا جاتا ہے اصولی. اس علم اصول فقہ کا جیسا فقہ کا ماہر کیا کہلائے گا؟ فقیہ. اور علم اصول فقہ کا ماہر کیا کہلائے گا؟ اصولی. اصولی جو ہے یہ عوام کو نہیں دیکھتے. یہ فرق دونوں کیا فرق ہے؟ فقیہ عوام کو دیکھے گا. عوام نے کچھ پوچھ لیا، عوام نے کوئی مسئلہ معلوم کر لیا تو فقیہ ان کے مسئلے کو بتائے. اور اصولی عوام کو دیکھے گا ہی نہیں. اصولی کتاب و سنت دلائل کو دیکھے، وہ کتاب و سنت میں غور کر کے اجماع اور قیاس کے ذریعے وہ دلائل بنائے، وہ قواعد بنائے. اور وہ قواعد کس کے لیے بنائے گا؟ فقیہ کے لیے بنائے گا، تاکہ فقیہ ان قواعد سے استدلال کر کے مسائل بنائے. ایسا بہت دفعہ اور شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا. جو فقہ کا ماہر ہے اصول فقہ کا بھی ماہر ہے، اسی لیے ان کو ہماری کرنا پڑتا ہے. تو فقیہ عوام کو دیکھے گا اور اصولی نصوص کو دیکھے گا، وہاں سے قواعد بنائے گا. ایک دوسرا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ فقیہ سے کسی نے مسئلہ تو فقیہ کتاب اللہ میں دیکھے گا، مسئلہ مل گیا بتا دے گا. حدیث میں مل گیا، حدیث سے بتا دے گا. نہیں ملے گا کہیں تو اجتہاد ہے. اصولی ہر حال میں اجتہاد ہے. اصولی ہر حال میں اجتہاد ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو نصوص سے قواعد بنانا ہے، مسائل نہیں نکالنا، اس کو قواعد کی تشکیل کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے فقہ کی کتابوں میں لکھا رہتا ہے اگر یہ فقہ اور اصول فقہ دونوں علم ایسے دونوں بھائی کی طرح رہتے ہیں کہ تمیز کرنا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا رہتا ہے کہ نماز میں طہارت الثوب فرض، کپڑے کی پاکی فرض، اور آیت پیش کر دی جاتی ہے وصیابہ کا پتہ ہے تکبیر فرض، تکبیر تحریم آیت پیش کر دیتے ہیں اور کا تاکہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے اور تکبیر فرض۔ یہ فقیہ نے جو فرض میں اس آیت کو پیش کیا ہے، اصولیین نے قاعدہ بنا رکھا ہے، اس لیے فقیہ کو دلیل میں یہ آیت پیش کرنا ممکن ہے۔ اصولی نے یہ قاعدہ بنایا الاصل ان الامر اذا جاء خاليا عن القرائن يفيد الوجوب، الامر اذا جاء خاليا عن القرائن يفيد الوجوب، کہ امر جب قرینے سے خالی ہو تو وجوب کا فائدہ لیتا ہے۔ یہ موضوع فقہ کا نہیں، اصول فقہ کا ہے۔ تو اصولی نے ایک قاعدہ بنا کر کے رکھ دیا کہ امر جہاں قرینے سے خالی ہو آپ وجوب کا معنی لے لیں۔ وجوب میں اصولیین جب وجوب بولیں گے فرض میں اس میں داخل تو کہا کہ صاحب برابر کا مکبر، فقیہ نے دیکھا کہ برابر کا مکبر امر ہے اور اصولیین نے ضابطہ بنا رکھا ہے کہ امر وجوب کے لیے، لہذا تکبیر فرض، وصیابہ کا فقہ لہذا کپڑے کا پاک ہونا کیا ہے فرض۔ تو اصولی کو ہر حال میں اجتہاد کرنا ہے۔ آج جو ہم اتنے سارے قواعد پڑھ رہے ہیں یہ سب اصولیین کے کیا ہے نکالے گا۔ اور بھی اس میں جو ہے بحث ہوتی ہیں اچھا کیسے جو ہے قاعدہ بنایا جائے۔ ایک سوال کہ قاعدہ جو ہے کیسے بنایا جائے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بلیک بورڈ نہیں ہے تو اگر ہے تو بہت اچھا سا تو اس کی ضرورت ہے تو یہ جو ہے وہ حدیث جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا اور بھوکی بلی مر گئی تو وہ جہنم میں داخل ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے الفاظ جو ہے کئی طرح کے ہیں لیکن ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ لیتے ہیں کہ امرأۃ من بنی اسرائیل، امرأۃ من بنی اسرائیل حبست ہرۃ، ہے مختصر کر دے رہا ہوں، حبست ہرۃ حتی ماتت جوعا، حالانکہ اس میں لفظ اور بھی آتا ہے فلا اطعمتها ولا ترکتها تاکل وتعلم، نہ تو خود کھلایا نہ چھوڑا کہ وہ خود سے کھائے، فدخلت النار، فدخلت النار۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے بنی اسرائیل جو ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا یہاں تک کہ بھوکی مر گئی تو وہ جہنم میں داخل۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے کچھ سوالات کہ اگر یہاں پر عورت نہ ہو کر مرد ہوتی تو مرد ہوتا تو کیا حکم میں کوئی فرق ہوتا؟ نہیں، تو اس نے کہ ان سب چیزوں میں کوئی فرق، تو ہم نے یہاں سے ایک لفظ اٹھایا امرأۃ من بنی اسرائیل سے ایک لفظ اٹھایا انسان، جو کہ عورت مرد سب برابر ہے اس میں۔ اچھا اگر یہاں یہ جو حبست ہے اس نے جو ہے مارا، اگر یہ حبس کے علاوہ کسی اور طرح سے مار دے دیا تو اس کو سزا ہوتی کہ نہیں؟ حلال میں ہوتی۔ تو حبس سے ہم نے لیا کیا؟ تعزیر، ٹھیک ہے، اس نے اس کو سزا دی، کیونکہ حبس کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، عذاب دیا، کوئی بھی عذاب کی شکل بن سکتے ہو، حبس کی شکل ہو یا کوئی اور شکل۔ اچھا اگر یہاں ہرنا کی جگہ اگر کلب ہو تو حکم میں کوئی فرق ہوگا؟ نہیں، کتا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے ایک اور لفظ جوڑ دیا حیوان۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو فدخلت النار ہے یہ عذاب الہی ہے، جہنم کیا اللہ کی یاد ہے۔ ابھی متعین طریقے سے تو کسی کو نہیں کہا جا سکتا جہنم میں جانا یہ اللہ کا ہے، تو ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ عقاب لے سکتے ہیں، سزا کے معنی لے سکتے ہیں، چاہے جہنم ہو یا کسی طرح۔ یہ اس حدیث سے ہم نے چار الفاظ کو
اب اگر ہم یہاں سے بنا دیں کہ الاصل ان الانسان يعاقب على تعظیم الحیوان، تو کیا غلط ہوگا؟ الاصل ان الانسان يعاقب على تعظیم الحیوان، قاعدہ یہ ہے کہ انسان کو سزا دی جائے گی جانور کے عذاب دینے پر، تو یہ اس حدیث سے ماخوذ والی، اس حدیث سے بالکل ہی الگ نہیں ہے۔ تو اصولی کیا کرتا ہے کہ اصولی نص کو دیکھتا ہے اپنے حساب سے دیکھتا ہے، وہ نص میں دیکھتا ہے، اس کی دلالتوں میں غور کرتا ہے اور اس کے مقصود کو پیش نظر رکھتا ہے۔ آپ نے آخر پڑھا ہوگا ظاہر نص مفسر محکم پڑھ کر آئے آپ اصول الشاشی میں، عبارت النص دلالت النص وغیرہ پڑھ کر آئے۔ کیا فرق ہوتا ہے کہ وہاں بہت واضح فرق ہے کہ لفظ کس غرض کے لیے لایا گیا ہے۔ عبارت النص کہتا ہے بھائی لفظ جس مقصد کے لیے ہے وہ عبارت النص ہے، اور جس مقصد کے لیے اگر نہیں ہے اور مگر کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو اشارت النص ہے۔ یہ جو غرض ہے یہ فقیہ اس غرض کو دیکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو ذرا نکالنا، کفار نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، ٹھیک ہے نا، انما البیع یہ کفار نے کہا۔ جواب میں اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے قرآن کا خط اگر چلیے ہے ربا کے لیے اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، تو انما البیع مثل الربا، اور اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بیع حلال ہے اور ربا کیا ہے، ہم نے اگر ہم کہنا بیع حلال ہے اور دلیل میں آیت پیش کریں اور ربا حرام ہے، تو یہ جو ہے یہ ظاہر ہے مگر نص نہیں، یعنی اس آیت سے بیع کی حلت، یہ آیت جو ہے بیع کی حلت کو ثابت کرنے کے لیے اور ربا کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لائی گئی، یہ سمجھنا۔ چونکہ اللہ نے تو بیع کو حلال کر دیا، ربا کی حرمت جب آئی تب کفار نے کہا کہ بیع تو ربا ہی کی طرف۔ یہ آیت جو جواب میں اللہ نے اتاری ہے بیع کی حلت کو بتانے کے لیے اور ربا کی حرمت کو بتانے کے لیے نہیں اتاری، کیونکہ وہ حکم پہلے سے ہے۔ تو اگر ہم اس آیت سے کہتے ہیں بیع حلال ہے، مقصود اصلی نہیں ہے اس آیت، ربا حرام ہے مقصود اصلی نہیں ہے، کیا ہے کلام کا مقصود اصلی کیا ہے؟ مقصود اصلی یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے دونوں کو مشابہ قرار دیا، اس مشابہت کا بطلان اس آیت کا ہے۔ یہ جو تمہاری تشبیہ ہے یہ تشبیہ صحیح نہیں ہے، تو دونوں کا جو فرق ہے، یعنی اگر بیع کی حلت کو اگر کا مقصود اصلی قرار دیں گے تو جملہ یہاں پہ پورا ہے، بیع حلال ہے اگر یہ بتانا ہو تو جملہ پورا ہے یہاں پہ، اور ربا حرام ہے اگر کہا جائے تو یہ جملہ پورا ہے، یہ الگ جملہ ہے وہ الگ جملہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے جواب میں، اس جملے کے جواب میں جب تک ہم دونوں جملے کو نہیں لائیں گے تب تک مقصود پورا حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مشابہت جو ہے یہ مشابہت صحیح نہیں، یہ قیاس فاصل ہے، یہ دونوں کے احکام کیا ہے الگ ہے۔ اب یہاں سے دلالت کی بات شروع ہوئی، اور دلالت جو ہے آج کے اور کل کے بھی ہمارے اس میں نہیں ہے، جو ظاہر ہے کہ تشبیہ کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولی جو ہے کیا کرتا ہے کہ اصولی کو ہر حال میں نص میں غور کرنا ہوگا۔ اب دیکھو یہ جو ہے چونکہ اصولی کو ہر حال میں نصوص سے مسائل نکالنے اس کو دلائل اور قواعد نکالنے، ان قواعد کے لیے اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہے، اجتہاد۔ تو اصول فقہ کا جو موضوع ہے اصلاً اجتہاد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب جو ہے صورت یہ تو یہ فن ہے، اس فن کو پڑھ رہے ہیں، مضامین تو اور آئیں گے۔ عہد نبوی میں اس فن کی کیا حیثیت؟ تو ظاہر ہے یہ فن جو وجود میں آیا ہے یہ دوسری صدی میں آیا،
اور مدون کون ہے، اس پر بات کریں گے۔ حضرات صحابہ کے دور میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ فن وجود میں نہیں آیا، لیکن یہ چیزیں حضرات صحابہ کے ذہن میں کیا ہے، موجود۔ حضرات صحابہ ہی سے منہج کیا ہے، لوگوں نے سیکھا۔ تو حضرات صحابہ نے کے ذہنوں میں یہ چیز کیا ہے کہ موجود، وہ خود کیا کرتے تھے، قواعد وغیرہ کا اظہار کرتے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے مثال ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، اجتہاد، صرف مسئلہ اجتہاد کا نہیں، صرف مسئلہ کیا ہے، اجتہاد کا نہیں ہے، قواعد کس کا ہے، نکالنے کا۔ آگے بہت ساری مثالیں کہ حضرات صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تربیت فرمائی۔ اب بات یہ ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بہت سارے قواعد، انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے، قاعدہ، کل مسکر حرام، یہ کیا ہے، قاعدہ۔ آپ علیہ السلام والسلام کے قواعد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس علم کی ضرورت کیسے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب اللہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور دوسری طرف مسائل ہیں، اور مسائل کا انبار ہے کہ روزانہ نئے نئے مسائل کیا ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب ان سارے مسائل کا علم جو ہے، ان سارے مسائل کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں، تو مسائل حل کیسے؟ اب یہ کہیں کہ صاحب ان کو جب فقہا کو مسائل بتا دینے چاہیے، قواعد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسائل بتا دیتے تو کتنے بھی مسائل بتا دیتے نہ کافی ہوتے۔ ہاں قواعد بنا دیے، ان قواعد کی روشنی میں مسائل کا جواب نکالنا کیا ہے، آسان۔ جیسے ایک مثال جو تھی وہ کیا، الانسان جو عاقب علی تعظیم الحیوان، اس ایک ضابطے میں ہزاروں مسائل نکال لیتے۔ کسی نے کسی بکری کی سینگ توڑ دی، بکری کو مار دیا، اور بھی کسی جانور نے لے لی، کسی بھی طرح سے ہزاروں مسائل بن سکتے ہیں، کیا اس کے حساب سے، ورنہ مسئلے کی وضاحت کتنی بھی ہو جائے گی ناکافی ہے، اس لیے قواعد کی کیا کرنا پڑتی ہے، ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ قواعد کو بنانے میں اصل ہے اجتہاد۔ فقیہ کبھی کبھی اجتہاد کرتا ہے، فقیہ کو جب قرآن اور حدیث میں مسائل نہیں ملیں گے تو اجتہاد کرنا، اور اصولی کو ہر حال میں کیا کرنا ہے، اجتہاد کرنا۔ تو ذرا سا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے تعلق سے کیا کیا۔ حضرت معاذ بن جبل والی حدیث کا مشہور ہے، اور پوچھا تھا کہ ترمذی کے الفاظ کہ کیف تقضی اذا عرض لك القضاء، کوئی مقدمہ ہے کیسے فیصلہ کرنا ہے، کتاب اللہ سے نہیں ملا تو کہا کہ رسول اللہ کی سنت سے، اگر نہیں ملے گا کیا کرتا ہی تو رائی والا قال، میں بہت محنت کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما اللہ ورسولہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس نے اپنے نبی کے قاصد کو توفیق دی ہے کہ ایسے کام کی جو اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اجتہاد کے عمل کی کیا ہے تعریف، کہ جہاں یہ بات تو سب کے سامنے رکھتی، لیکن یہ بات نہیں رہتی ہے عام طور سے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے جواب میں اجتہاد کا تذکرہ کیا کیسے، کتاب میں نہیں ملے، سنت رسول اللہ میں نہیں ملے تو میں اجتہاد کروں گا، یہ اجتہاد کی طرف ذہن حضرت معاذ بن جبل کا گیا کیسے، انہوں نے اجتہاد کا تذکرہ کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ منشأ نبوت کو سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام اجتہاد پر اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، مزاج نبوت کو سمجھ کر کے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اجتہاد کروں گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں کیا بلکہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح سے غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ مشہور واقعہ، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ صحابہ فوراً نکل گئے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، راستے میں عصر کا وقت ہوا تو
اب صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکم دیا گیا بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کا تو ہم وہی نماز پڑھیں۔ دو گروہ ہو گئے اور دونوں گروہوں نے اپنے اپنے حساب سے عمل کیا، ایک نے راستے میں نماز پڑھ لی اور ایک گروہ نے وہاں جا کر۔ آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی تو بخاری کے الفاظ فلم یعنف واحدہ من، کسی کو بھی نہیں ڈانٹا، کسی کو بھی اس کا اظہار نہیں کیا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی کے بھی عمل پر نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھیے آپ ذرا سا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ نماز تمہیں بنی قریظہ میں ہی جا کر کے پڑھنی ہے، اور یہ پڑھ رہے راستے میں۔ دیکھا جائے تو بظاہر حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، دیکھا جائے تو بظاہر کیا ہو رہا ہے، حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام سرزنش بھی نہیں فرما رہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ خود ایک مزاج سازی ہے، مزاج بنانا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ نکلتا ہے، نصف فہمی۔ بھائی جس طرح سے بنو قریظہ کو کہا گیا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، صاف صاف کہا کہ تمہیں بنو قریظہ میں جا کر کے نماز پڑھو، اور بعض صحابہ راستے میں، وہ جو صحابہ راستے میں نماز پڑھتے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کلام کو پیش نظر رکھتے۔ مقصد یہ جلدی سے چلے جاؤ، اور نماز کے وقت پر فرض ہے اس لیے ہم جلدی نکل آئے، اب راستے میں وقت ہو گیا تو نماز پر مقصد کو پیش کریں۔ تو یہ بات تو دیگر حدیثوں میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بات دیگر حدیثوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث کا کوئی مقصد حدیث ہے کوئی، پھر اس سے مقصد کو طے کیا جائے۔ اب یہاں سے الفاظ کے معنی کی ایک بات نہیں، دلالت الفاظ کی بات، یہ بھی کس کی بات ہے؟ دلالت الفاظ کی بات ہے کہ ہم حدیث کو کیسے سمجھیں۔ جب یہ چیز سامنے رہے گی تو فروعی مسائل میں لڑنے جھگڑنے کا مزاج کم ہو جائے گا، ورنہ ایک حدیث آتی ہے صاف پڑھ کر کے ہم کہتے ہیں بالکل ایسے، حالانکہ اس کو کئی طرح سے کیا ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، تصویر کا مسئلہ۔ کیا مثال دیتا ہوں؟ المصورون اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصور، کہ بھائی جو ہے تصویر بنانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب۔ ایک جمہور کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جس چیز کو تصویر کہا جاتا ہے، چاہے عام ہو چاہے ڈیجیٹل، کوئی بھی تصویر ہو، اس میں داخل ہے، فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کسی کے بھی طرح کی تصویر وغیرہ کیا ہے حدیثوں کو اس طرح سمجھا۔ دوسرے لوگ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے تصویر سے وہی تصویر مراد لی جائے جو اس زمانے میں آئی، ایک نئی تصویر ہوگی، اور اس زمانے میں یہ مجسمے وغیرہ ہوتے تھے یا کپڑے وغیرہ پر ہاتھ سے بنا کر پردے وغیرہ میں بھی کچھ تصویریں دی جاتی ہیں، اور بعض میں آپ اسلام نے نکیر فرمائی تو بعض کو چھوڑ بھی دیا آپ نے۔ تو یہ جو ہے ڈیجیٹل تصویر اس زمانے میں رائج نہیں تھی، اور وہ اس کے زمرے میں بھی لہذا ڈیجیٹل تصویر جائز نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہوا، کسی کی ترجیح نہیں کرنا، میں ان کے فہم کا انداز بنا۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے، کچھ لوگ کیا ہوئے، کچھ لوگ اور آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے، تصویر کی اتنی سخت حرمت کیوں آئی؟ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ تصویر کی اتنی سخت حرمت اس لیے آئی ہے کہ اس زمانے میں جو مورتیاں اور مجسمے ہوتے ہیں یہ شرک کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ اور گہرائی میں گئے تاکہ اس زمانے میں جو تصویریں ہوتی ہیں یہ کیا ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور جو لوگ نئے نئے ابھی بت پرستی سے نکل کر کے آئے تھے اسی لیے اتنا سخت حکم دیا گیا۔ لہذا مجسمہ بھی بنایا جائے ایسے ماحول میں جہاں پر شرک کا اندیشہ نہ ہو، اس کی اجازت ہو، یا اور آگے بڑھ کے مجسمے کی اجازت تک پہنچ گئے۔ اور بلاد اسلامیہ میں آپ جائیں گے، ترکی میں جائیے، عراق میں جائیے، تو
وہ زمانے میں خلافت عثمانیہ کا دور ہے، اور وہ زمانہ جب کہ تو تصویریں بنی ہوئی ہیں، مجسمے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کے ابن خلدون کے سب لگے ہوئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے اسلامی ملک میں یہ نس فہمی کرنا، ایسے کیسے سوچ رہے ہیں وہ؟ یہ تو شاید غلط ہو، غلط نہیں، اس لیے کہ بعض جگہ پر ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی سوچا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ مسح اعلیٰ جورب پر مسح کیا، عام موضوع کو بھی جورب کہا جاتا ہے آج، تو کہتے نہیں، جورب اس زمانے میں جو جورب استعمال ہوتا تھا وہ کفین تھا، وہی بات ہے جو زمانے میں جو تصویر ہوتی تھی وہ مجسمے کی ہوتی تھی، تو وہی دلیل ہوئی ہماری مسح اعلیٰ جورب ہی کہ وہی تشریح کر دی ہم نے، جو انہوں نے تصویر والی حدیث کی تشریح کی وہی تشریح ہم نے یہاں کی، تو کیسے ہم کہیں گے کہ غلط ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں آئے کہ لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، یہ وہ بات ہے کہ گویا کہ صحابہ نے جو اختلاف کیا وہ نص کے سمجھنے کا ایک منہج دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر کے ہمیں یہ دیا کہ بھائی ان سب چیزوں نص کے فہم کی وجہ سے اختلاف عمل ہوگا، اختلاف فہم کی وجہ سے، لہذا اس کو گوارا کیا۔ تو اصولیین جو ہے فروعی چیزوں میں زیادہ دوسرے پر سخت نظریہ نہیں آئے گا۔ ایک ہدایت یہ ملی ہے اس سے کہ ہمارے بہت سارے مخالفین ہو سکتے ہیں عمل میں، دیگر چیزوں میں، فکر میں، خیال میں، دلائل میں، تو ایک دم سے ہم اس پر سخت کسی پر جب فتویٰ بار نہ لگا دیں گے، یہ ہم نہیں کرتے لہٰذا یہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ آپ کیجئے وہی جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو اس انداز میں رد کرنا ہے تو عدم الاختلاف کے دلائل سے، اصول سنجیدگی سے رد کریے، اس انداز میں جس سے لگے کہ صاحب یہ فقیہ نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں گیا، انہیں اختلاف کا منہج سمجھایا نہیں گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے بات کو۔ تو بہرحال اس کو ہم مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ زیادہ کریں گے تو وقت ایسے ہی جا رہا بہت زیادہ۔ حضرات صحابہ نے جو کچھ اجتہادات کیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہاں ایک مثال اور بھی دیکھیے جو بالکل صریح لگتا ہے کہ نص کے خلاف جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں 16 ہجری میں بہت زبردست قحط پڑ گیا، مشہور ہے وہ عام المجاعہ قحط کا سال تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ چور سے حد سرقہ کو ہٹا لیا، حدود میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، حدود میں تبدیلی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس قحط کے سال میں کوئی چور چوری کرے تو کیا کر دیا تھا، حد سرقہ ہٹا لیا، اور کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دیار میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو اس نے چوری کی، اور الحدود تضرب بالشبہ، الحدود تضرب بالشبہ، یہ بھی ایک ضابطہ ہی ہے، تو اس پر عمل کر کے نص کو کیا کر دیا، مقید کر دیا۔ تو یہ گویا کہ ایک منہج ملتا ہے حضرات صحابہ سے نص کو کیسے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے فقہ پر بھی محاضرہ ہوگا، جیسا شیخ کہہ رہے ہیں خود ہی یا کسی کو کہیں گے، تو اس پر مزید چیزیں آئیں گی کہ دور اول میں حضرات صحابہ کا نظریہ فقہ کے تعلق سے کیا۔ اب ہم اصول فقہ کہ اس فن کا مدون کون ہے، بڑا اختلاف کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے احناف کی رائے یہ ہے کہ اس فن کا اصل موجد بانی حضرت امام اعظم، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب رائے ہے جس میں انہوں نے بہت سارے اصول لکھے۔ اس کے بعد حضرت امام ابو یوسف کی بھی ایک کتاب ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا ہے اس پر کتاب ہے، ظاہر الجماع میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ تو اگر بالضبط اگر امام ابو حنیفہ کو نہ کہا جائے تو ایک رائے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اس فن کے بارے میں ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہے قدیماً و حدیثاً، یعنی ہر شخص کے زبان زد ہے کہ اس فن کا بانی حضرت امام شافعی، یہ کہا جاتا ہے اس فن کا اصل بانی کون ہے، وہ اس لیے بھی کہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے جس کتاب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو
وہ کتاب نایاب ہے۔ اس لیے کہنے کے بعد ہم جب کوئی دلیل نہیں بتا پاتے ہیں تو لوگ ان کو ایک مسلکی تعصب لگا کر مسلکی انتصاب اس کا سبب بنا۔ تو قدیماً و حدیثاً کیا مشہور ہے؟ امام شافعی شیعہ حضرات کا نام، لیکن بہرحال اتنی بات سبھی لوگ مانتے ہیں۔ ابن خلدون جو یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی بانی ہے، ابن خلدون نے لکھا اپنے مقدمے میں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ احناف نے اس فن کو سب سے زیادہ کرا۔ وہ کیسے کہ ابھی جو ہے اس فن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بہت ہی نیا ایک پہلو ہے آج کی گفتگو کا، جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس فن میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 3 منہجوں سے لکھی گئی۔ اس فن میں جو کتابیں لکھی گئی وہ 3 منہجوں سے لکھی گئی۔ ایک منہج ہے متکلمین کا منہج، یا اس کو شوافے کا بھی منہج کہیں، اس کو شوافے کا امام شافعی کا بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ بعد کے حضرات نے آپ لوگ ساتھ ایک متکلمین اور شوافے کا منہج وہ بالکل الگ ہے۔ ایک احناف کا منہج اور ایک بعد والوں کا منہج متأخرین کا۔ اصول فقہ پر جو کتابیں آئی ہیں وہ 3 منہجوں پر 3 قسم کی کتابیں، اور وہ 3 منہج، ایک منہج ہے متکلمین کا یا شوافے کا، تو دونوں طرف نسبت ہے، اس کو متکلمین کا منہج بھی کہتے ہیں اور شوافے کا بھی منہج کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ احناف کا۔ بعد میں اس منہج کو اور فقہاء نے اپنایا، اس کو فقہاء کے منہج کہا جاتا ہے، اور ایک منہج ہے متأخرین کا۔ یہ جو ہے یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ ہم اس منہج پر گفتگو کریں؟ تو اس لیے اتنا اہم ہے کہ اگر امام غزالی کے کتاب ہے امام رازی کے کتاب المنقول اور ایک المصفى، اگر یہ کتاب آپ کو ہاتھ میں دے دیں اور آپ اس کو پڑھنے لگیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصول فقہ کی کتاب ہے یا علم کلام کی کتاب۔ ہم نے اصول شاشی پڑھی، اس کے بعد نور انوار، اس کے بعد شامی، اس میں گفتگو ہے، گفتگو کرتی ہے خاص ترتیب ہے، اور ہم آپ پڑھ رہے ہیں امام غزالی کی کتاب ہے، امام رازی کی بھی کتاب ہے، تو بالکل الگ طرح کی کتاب ہے۔ تو یہ جو ہے منہج کی وجہ سے، تو منہج کو ذرا سے سمجھ لیجیے، ایک پریکٹیکل عملی چیز، علمی چیز، عملی تو کم ہے، اگرچہ یہ پورا علم اصول فقہ جو ہے نظری علم ہے، عملی تو فقیہ کے پاس۔ تو متکلمین کا منہج کیا ہے؟ متکلمین اور شوافی کا منہج یہ ہے کہ وہ نصوص کو سامنے رکھ کر قواعد بناتے ہیں، اور یہ قواعد سازی میں، قاعدہ بنانے میں وہ اپنے مسلک کے ائمہ اور فقہاء کے فتاویٰ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ فتویٰ کچھ بھی ہو، قاعدہ چاہے فتوے کے خلاف ہو، کوئی حرج نہیں، ان کا کیا ہے، ہم قاعدہ بنا رہے ہیں اور ہمیں فتوے کو نہیں دیکھنا ہے، نصوص سے ہمیں جو سمجھ میں آنا ہم وہ قاعدہ بناتے چلے جائیں، چاہے ہمارے مسلک کے علماء کے فتوے سے یا امام کے فتوے سے معید ہوتا ہو یا معید، خالص نظری اور عقلی طور پر ہمیں قاعدہ بنانا۔ اب یہ جو قاعدہ بنایا گیا فتوے کو دیکھنے بغیر، یہ جو ہے متکلمین کو یہ منہج پسند آیا۔ جو علم کلام کے ماہرین ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ متکلمین کہتے ہیں۔ متکلمین بھی کا بھی جو مقصد ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، وہ عمل نہیں ہوتا ہے، نظریات ہے، یعنی ان کا موضوع جو ہے اختصاص فقہ نہیں، فکر ہے۔ متکلمین کا موضوع کیا ہے؟ اختصاص فقہ نہیں بلکہ فکر ہے۔ تو وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظریہ بن رہا ہے تو یہ نظریہ ان کے ذوق کے مطابق ہو گیا، کیونکہ یہاں فقہ اور فتوے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس لیے بہت سارے متکلمین بھی آ کر کے کیا ہو گئے، شامل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے علم کلام کے مباحث بھی اصول فقہ کا حصہ، حسن اور قبح ذاتی ہے یا فعلی ہے،
یہ فقہ کا موضوع نہیں، اصول فقہ کا موضوع ہے۔ بعثت نبی سے پہلے زمانے حضرت میں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ فقہ کا موضوع ہے کا موضوع۔ کیا حق متعدد ہو سکتا ہے یا واحد ہوگا؟ حق میں تعدد ہے یا واحد ہو جائے گا؟ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ انہی کا مسئلہ ہے۔ گفتگو ہوتی ہے، پھر ترجیح دی جاتی ہے کہ حق میں تعدد ہو سکتا ہے نا اصحاب المسئلہ، حق ایک بھی ہو غلطی کر جائے تو حق کو نہیں مانتے معتزلہ والے، اس لیے بہت سارے معتزلہ بھی اس میں کیا ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے جو ہے مباحث ایسے آ گیا یا خلیفہ کو خلیفہ کے اوصاف، خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، حاکم کیسا ہونا چاہیے، یا اس کی شرائط کیا ہوتی ہے، یہ وہ لاتے ہیں دوسرے انداز میں وہ سیاست کو ملے۔ پہلا یہ منہج ایسا ہے، اس منہج کے ٹکڑے میں کیا تعریف ہے کہ یہ منہج جو ہے نصوص سے استفادہ کر کے قواعد بنایا جاتا ہے، اس منہج میں فتوے کو نہیں دیتا۔ تو اس کے کچھ فائدے ہیں، اس منہج کی کچھ کتابوں کے نام آپ کے علم میں آنا چاہیے۔ یہاں پر اگر میں لکھ دوں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ آپ کو نقل کرنا کیا ہو آسان ہو جائے۔ اس کو مٹا نام بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے، ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے التقریب والارشاد، مختصر کر رہا ہوں نام تاکہ جو ہے آپ کو لمبا لگا ہے نا۔ اور دوسرا جو ہے اس میں یہ العمل، عبد الجبار معتزلی کی کتاب العمل، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ العمل۔ اور امام الحرمین، یہ جو ہے امام الحرمین وہ ہے جو امام غزالی کے استاد ابو المعالی الجوینی، کیا نام ہے؟ ابو المعالی الجوینی، ان کی کتاب ہے البرہان، ان کی اور بھی کتاب الورقات وغیرہ کی، البرہان ان کی کتاب۔ تو امام الحرمین نہ بولیں گے تو علامہ جوینی امام غزالی کے استاد مراد ہوئے جو شافعی سے۔ ایک ہے المعتمد، المعتمد کو چھوڑ دو، یہ معتزلی تھے، تو اس میں جو ہے امام غزالی کی دو کتابوں کا نام کیا ہے؟ المستصفیٰ کا نام اور المنقول کا۔ امام غزالی کو یہ کتاب یہ المستصفیٰ ہے اور دوسری کتاب المنقول۔ امام غزالی کو اصول فقہ میں کئی کتابیں، الوسیط فی الاصول، البسیط فی الاصول، الوجیز فی الاصول، یہ سب کیا ہے؟ امام غزالی کی کتابوں کے نام۔ امام غزالی ہے یہ سب جو ہے اسی طرح اسی سے کیا ہے متعلق۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں ہم فقہائے احناف کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو مٹا دیں۔ فقہائے احناف نے کیا کیا؟ فقہائے احناف نے جو منہج بنایا اس منہج میں اپنے ائمہ اور علماء کے فتاوی سے استفادہ کیا۔ انہوں نے قاعدہ ایسے نہیں بلکہ قاعدہ بنانے سے پہلے کیا دیکھا؟ ان کے فتاوی کو، اور فتاوی کو سامنے رکھا، فتاوی کو سامنے رکھ کر کے ان کے فتاوی کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ قاعدہ بنایا۔ اسی لیے ان کے یہاں کیا ہے کہ ان کے یہاں دو فائدہ، ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں جو قواعد بنے ہیں وہ عملی قواعد، کیا بنے ہیں؟ عملی قواعد۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کے قواعد کو پڑھنے کی وجہ سے طلباء میں استنباط مسائل کی صلاحیت پیدا ہے۔ یہ جو ہم قواعد الفقہ پڑھ رہے ہیں یا اشباہ المسائل پڑھ رہے ہیں، یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی کہ عرصہ نے بہت اچھے انداز میں آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آیت کیا ہے؟ وتلك الأمثال، یہ امثال ہی کو فقہ نے کہا الاشباہ والنظائر۔ اب ایک سوال دیا آپ کو کہ اللہ نے کہ لعلہم یتفکرون، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال اٹل کے یہ جو پہاڑ پر
قرآن اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. اس لیے ہمارے سوچنے کے لیے یہ قیاس، یہی کیا ہے؟ قیاس ہے. اور یہ آپ سوچیں کہ اس میں ہمارے سوچنے کے لیے کیا چیز ہے. یہ سوال دینا کرتے ہیں کیونکہ محاضرہ میں آپ کی شرکت پوری ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مشق ساتھ میں چلے گی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ جو ہے آپ یہ اشباہ بنا سکتے ہیں. آپ اس کو کس طرح سمجھیں، اس آیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے امثال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو احناف نے جو منہج اپنے ائمہ کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کر کے کیا کیے؟ قواعد الفقہ میں آپ کے اساتذہ اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاعدہ ہوتا ہے. قواعد الفقہ میں قاعدہ ہوتا ہے، ایک تو اصول کرفی ہے، اس کے بعد قواعد شروع ہوتا ہے. قواعد میں دلیل میں کیا دیتے ہیں کہ امام محمد نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے. امام محمد نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے. ہر قاعدے کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ امام محمد کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. یہ مسائل کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے قواعد، تو ان کا قاعدہ کیا ہو جاتا ہے؟ عملی اور تطبیقی ہو جاتا ہے. اور ان کے طلباء کے مسائل کے استعمال کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ. اس منہج کی بہت ساری کتابیں ہیں. ابو منصور ماتریدی کی، امام ابو منصور ماتریدی کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے مأخذ الشرائع. یہ جو ہے یہ اس کو پہلی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 330 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور دوسری جو ہے یہ اصول کرفی جو آپ قواعد الفقہ میں پڑھتے ہیں، اصول کرفی جو قواعد الفقہ میں آپ پڑھتے ہیں اس منہج کی، اس کو سب سے اہم کتاب، پہلی تو خیر کون سی ہے؟ کیونکہ امام کرفی کا انتقال کب ہے؟ 340 میں امام کرفی کا انتقال ہے، اور ان کا انتقال 330 ہجری میں امام ابو منصور ماتریدی. ان کی کتاب پہلے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہے اصول کرفی جو 40 اصول پر چکے ہوئے ہیں یہ وہ ہے. اس کے بعد جو ہے الفصول، امام ابو بکر جساس رازی کی کتاب ہے الفصول فی الاصول. الفصول فی الاصول یہ امام ابو بکر جساس رازی کی کتاب ہے. اس کے بعد اس کو فصول جساس بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے علامہ دبوسی کی دو کتابیں ہیں. علامہ دبوسی کتابوں سے ہمارے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں اصول کرفی کو سمجھانے کا. ایک تقویم الادلہ ہے، تقویم الادلہ، اور ایک تاسیس النظر. ایک کیا ہے؟ تاسیس النظر. تاسیس النظر جو ہے یہ اصول کرفی کے شرح کے طور پر ہے. علامہ دبوسی یہ امام کرفی کے 800 سال بعد، یعنی ان کا انتقال ہے 430 یہ لکھا بھی ہوگا 430. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے تقویم الادلہ اور تاسیس النظر اس فن کی کیا ہے؟ بہت اہم ہے. اسی طرح سے ایک مشہور کتاب ہے اصول بزدلی. اصول بزدلی اور اس کی شرح کشف الاسرار. یہ کیا اس منہج کی، ان سب کتابوں سے آپ کیا ہوں گے؟ واقف ہوں گے. اصول بزدلی سے واقف ہوں گے آپ، ہے نا؟ اور ان کی شرح اس کی شرح کشف الاسرار اس سے بھی واقف ہوں گے آپ. اسی طرح سے اصول السرخسی وغیرہ کیا ہے اسی پر. پھر کیا ہوا کہ جب دیگر علماء نے دیکھا اس کو منہج بیان کرنے کا اچھا کب تک چل رہے ہیں پتہ لگ رہا ہے. چلیے ہاں بھائی یہ ہے کہ جتنا مختصر کریں گے اتنا ہی جو ہے نا نشست بڑھتی چلی جائے گی. تو کیا ہے کہ یہ اصول بزدلی ہے. اس اثر بعد کے فقہا نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ جو منہج احناف کا یہی زیادہ مفید ہے. یہ کیا ہے؟ زیادہ مفید ہے. تو بعد والوں نے کیا کیا؟ اسی منہج کو اپنایا. اس لیے ان کی بھی بہت ساری کتابیں، علامہ شریف زنجانی شافعی کی تقریر الفروع، علامہ رافی المالکی کی اہم کتاب تنبیہ الاصول،
ان لوگوں نے کیا ہے اب یہ متاخرین جو آئے یہ 4 صدی وغیرہ کے بعد جب تقلید کا زمانہ شروع ہو گیا تو اب جو اصول بنائے گئے تو یہ متاخرین کا مسئلہ 3 صدیوں کے بعد شروع ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کو ملایا، کچھ عقلی چیزوں کو بھی لیا اور کچھ کیا کیا کچھ عقلی چیزوں کو بھی لیا اور ساتھ میں کیا ہے یہ جو انداز نصوص کو بھی پیش نظر رکھا اور فتاوا کو بھی پیش نظر رکھا اور دلائل اور قواعد پر اثر و غور ایک نیا طریقہ یعنی کلامی مباحث کے رکھے اور فتاوا بھی پیش نظر رکھے اور قواعد پر اثر و غور یعنی کہ نیا منہج۔ اب یہ بھی جو ہے اس زمانے میں احناف کے ساتھ خاص ہے، یہ جو متاخرین کا منہج ہے اس میں احناف بھی شریک ہے، شوافی بھی شریک ہے، سارے لوگ شریک ہیں۔ تو یہ جو ہے اس منہج کی جو چند کتابیں ہیں یہ آپ یہی کہنا چاہیے کیونکہ یہ منہج بہت زیادہ بعد میں چلا۔ ایک کتاب ہے بدیع النظام، بدیع النظام، اس میں کیا کیا یہ علامہ ابن الساعاتی، یہ نام بھی شاید تمہیں یاد کرنا ہو، ابن الساعاتی الحنفی۔ اچھا میرا خط ہے بڑا ٹیڑھا میرا رہتا ہے تو اس کو تم سمجھ لینا بس بولنے کی مدد سے۔ ابن الساعاتی ویسے میں لکھتا ہوں اچھے سے تو اچھا لکھ لیتا ہوں، جب رک کر کے لکھتا ہوں مجھے جیسے جلدی والے میں تو کاتب وہ ہے جو جلدی لکھے تو اچھا لکھے، اگر رک کر کے لکھے تو وہ کاتب ہے۔ تو ابن الساعاتی الحنفی کی ایک کتاب ہے بدیع النظام، اس کا پورا نام ہے بدیع النظام الجامع بین کتاب البزدوی والاحکام۔ ایک احکام ہے علامہ آمدی کی کتاب الاحکام جو متکلمین کے منہج کی کتاب، اور اصول بزدوی ابھی بتایا کہ یہ احناف کے منہج کی کتاب ہے۔ ان دونوں کو جمع کیا علامہ ابن الساعاتی نے بدیع النظام، ٹھیک ہے، دونوں کو جمع کر دیا۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے بڑی دلچسپ مشہور بہت ہے، توضیح تنبیہ کیا کہتے ہیں توضیح تنبیہ، اس کو بھی مگر تھوڑا سا اس کی ضرورت ہے۔ صاحب شرح وقایہ کا لقب ہے صدر الشریعہ، یاد ہے نا صاحب شرح وقایہ کا جو لقب ہے وہ صدر الشریعہ عبید اللہ ابن مسعود ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تنقیح الاصول، تنقیح الاصول، یہ کس کی ہے؟ صدر الشریعہ نے تنقیح الاصول یہ کتاب لکھی انہوں نے خود ہی، اس کی شرح لکھی خود ہی لکھی شرح توضیح، خود ہی انہوں نے کیا لکھی متن لکھا تنقیح الاصول، پھر اس کی شرح لکھی التوضیح۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو امام بزدوی کے اصول بزدوی اور ابو بکر رازی کی جو کتاب کی المحزون اور ابن حاجب مالکی کی کتاب منتہی السور، ان سب کو جمع جس نے صاحب شرح وقایہ نے اپنے کتاب تنقیح الاصول توضیح میں کس کو جمع کیا؟ 3 کتاب کو جمع کیا۔ نمبر 1 اصول بزدوی، ٹھیک ہے، اور ابو بکر رازی شافعی والے تو ابو بکر رازی شافعی کی کتاب المحصول، اور تیسری کتاب کس کی ہے؟ ابن حاجب مالکی کی منتہی السور، اصول بزدوی المحصول لابو بکر رازی اور منتہی السور ابن حاجب مالکی، ان تینوں کے مضامین مطلب آخر کی جو 2 کتاب ہے محصول اور منتہی السور، یہ متقدمین یعنی متکلمین اور شوافی کے منہج والی کتاب ہے۔ اصول بزدوی جو ہے یہ احناف کے منہج والی کتاب ہے۔ ان تینوں کتاب کو جمع کرے کتاب لکھی تنقیح الاصول، پھر شرح لکھی اس کے بعد آیا علامہ تفتازانی، اور علامہ تفتازانی نے توضیح کی شرح لکھی تنقیح، کیا لکھی؟ علامہ تفتازانی نے کیا لکھی شرح؟ التنبیہ علی التوضیح، التنبیہ
الگ توضیح. اب کیا ہے کہ مشہور ہے توضیح طلبی. مشہور کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ التوضیح والتلوی. التوضیح والتلوی یہی مشہور ہے. لیکن دیکھو کتنی تفصیلات ہے اس میں کہ انہوں نے پہلے فصول بصری کو لیا اور ابو بکر رازی شافعی کی المحسون کو لیا، ابن حاجب مالکی کی منتہى السنن کو لیا. ان تینوں کو جمع کر کے متن بنایا التوضیح. متن بنایا تنقیح الوصول، پھر اس کی شرح لکھی توضیح. اس کے بعد امام تفتازانی آئے، انہوں نے شرح لکھی کیا؟ التلوی. تو اب اس کا نام چلتا ہے توضیح تلوی. تو توضیح تلوی ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہے کن کی؟ صاحب شرح وفائق صدر الشریعہ، اور بہت اہم متن جیسے فصول بصری اہم ہے، اسی طرح سے یہ کتاب کیا ہے؟ بہت اہم ہے، اہم ترین کتاب ہے. اور لیکن اس کی تفصیلات کیا نہیں ہوتی ہمارے علم میں. اس طرح سے بہت ساری کتابیں کیا ہو گئی. اب میں تھوڑا سا کیا کرنا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں اصول فقہ کے اب کچھ موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں ہم ابھی جو ہے زیادہ اس میں نہیں جائیں گے. ابھی دیکھیے ہم کچھ مباحث آپ کو ہم بتاتے ہیں. آپ کو ہم 3 بڑے مباحث بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو علم میں رہے کہ ہونا کیا ہے. آج ہم آگے نہیں جائیں گے شاید اس لیے کہ لمبا ہو جائے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ خلاصہ دے دیتے ہیں عناوین کے طور پر کہ 3 مباحث پر ہمیں گفتگو کریں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ جو علم اصول فقہ ہے، ہر فن کے کچھ مصادر ہوتے ہیں. مصادر ہوتے ہیں جس سے یہ فن کیا کرتا ہے؟ استفادہ کرتا ہے. تو مصادر جو ہے علم اصول فقہ کے مصادر 2 طرح کے مصادر ہیں. نمبر 1 متفق علیہ، متفق قرآن حدیث اجماع، اور اس کے بعد جو ہے مختلف فی مصادر. کیا ہے؟ مختلف فی مصادر، اس میں اختلاف. یہ اختلاف جو ہے جزوی اختلاف ہے کہ بالکل یا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ بالکل یا نہیں مانتے ہیں، بس وہ جزوی قسم کا اختلاف ہے. اس میں استحسان کا لفظ، استصحاب کا لفظ آتا ہے، استصلاح جس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں، عرف کا مسئلہ آتا ہے، قول صحابی کا مسئلہ آتا ہے، شرائع منقبلہ کا مسئلہ آتا ہے، اور سد ذریعہ. یہ مختلف مسائل. یہیں تک ہم کل رہیں گے. یہیں تک ہم کیا رہیں گے؟ کل صرف مصادر پر گفتگو ہوگی. خدا کرے کہ سب پر متفق علیہ مختلف مصادر پڑھ سکیں. یہ بڑا موضوع ہے. اس کے بعد جو ہے 3 بحثیں رہ جائیں. اس کے بعد 3 بحثیں جو رہ جاتی ہیں. ایک بحث ہوتی ہے احکام، ایک بحث احکام کی بحث، دوسری بحث دلالت الفاظ کی بحث، دوسری بحث دلالت الفاظ کی بحث، اور تیسری بحث جو ہے تعارض کی بحث ہے. تعارض ادلہ کی کیا ہوتی ہے؟ بحث. یہ جو ہے یہ جو بڑے موضوعات ہیں یہ تو بعد کے 2 محاضرے کے موضوعات، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اہم موضوع ہے. اور یہ متفق علیہ اور مختلف مصادر پر کل کیا ہے؟ کل گفتگو ہوگی. تو آج جو ہے ہم اتنے پر کیا کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ اصول فقہ کے تعلق سے اجمالی طور پر تعارف اس فن کا آپ کے سامنے آ جائے، اس فن کی کچھ کتابوں کا تعارف آ جائے، اس فن کی کچھ شخصیات کا تعارف آ جائے، اور کچھ مباحث کا آ جائے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ابھی اس پر چلتے رہیں گے، کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ. اور آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. لیکن یہ اتفاق نہیں ہوتا آخر دعوانا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اس کو پوچھیں. اگر کوئی جو ہے موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں کچھ بات تو پوچھیں. آپ نے تذکرہ کیا کتابوں کا اصول کتاب میں سے کوئی سی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا تذکرہ جو 500 پیج کے بعد لکھی گئی ہوگی. ظاہر اس وقت کی جو اصولی اور آج کا ان کے ذہانت اور ان کے کتاب ہوتی ہے. آج کے دور میں جدید اسلوب میں
کتاب ہے اس کی طرف رہنمائی ایک ہوئی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اجماع اس کے بعد ہم قیاس کریں گے اجتہاد کریں گے. اسی صدی کے پہلے عشرے میں کچھ حضرات ایسے گزرے ہیں جنہیں کچھ مسائل میں تفرق ہوا کیا ان کا تعاون کیا گیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یعنی ہمارے احناف کہتے ہیں مختلف مسائل ہوتے ہیں جیسے امام صاحب وہ یوسف امام محمد وہ کسی ایک مسئلے میں مختلف ہم لیتے اس سے بھی رائے کرتے ہیں جو میں اچھی رائے مطلب جس میں اکثر علماء کہتے ہیں یہ تو جدید دور میں اسی صدی کے پہلے عشرے میں گزرے ہیں انسان اس صدی جی آپ نے کیا کہا ڈاکٹر سر صاحب ہیں انہیں کئی سارے مسائل تفرق تھا جیسے قیاس پر امام جو ہے اس کے نمازوں میں کہا کرتے تھے کہ احناف یہاں اس میں شدت لیکن شدت اختیار کی گئی کہ آپ تلاوت نہ کریں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم جو ہے تلاوت کرتے ہیں اس میں برا کیا ہے اس میں تفرق تھا تو انہیں عمل کرنے دیا لیکن کرتے کیا نہیں کرتا تو انہوں نے ایک تو بات یہ آئی کہ اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو لکھی تو بہت ہے اور اس فن کو اور آج بڑی اصول فقہ فی العصر الحدیث آج کے دور میں اصول فقہ یہ خود ایک موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ ایک موضوع ہے اور دیکھیں گے اللہ نے موقع دیا تو اس کو ایک موضوع ہی بنا دیں گے. لیکن کمی یہ ہے کہ وہ علاقے یا وہ علماء جو نمائندہ کہلاتے ہیں ان حضرات نے آخر میں آ کر کتاب کے لکھنے پر توجہ دینا چاہیے کہ بھائی کتاب لکھی آج کے حساب سے ہمارا جو ایک نمائندہ ادارہ ہے پوری دنیا میں مجھے حنفی کا یہاں سے جو ہے فقہ پر بھی اصول فقہ پر بھی دور حاضر کے اعتبار سے کتاب لکھنے کی ضرورت ہے اور محسوس کی جاتی ہے. نصابی کتابوں میں کتنی کتابیں وہ ہونی چاہیے جو نصابی ضرورت سے لکھی گئی ہے. فن خود ایک موضوع ہے کہ نصاب میں وہ کتابیں کہ کسی زمانے میں لکھی گئی ہم نے شامل کر لی وہ کتابیں کتنی ہونی چاہیے اور وہ کتابیں جو ہم خود لکھیں نصاب کے لیے یا آج کے علماء نے ہمارے لوگوں نے نصاب کے لیے لکھا ہوگا اس کا فیصد کتنا ہونا چاہیے خود ایک موضوع ہے. بہرحال اب رہی بات کہ لوگوں کے تفرقات تو یہ بات ویسے ہے کہ دیکھیے تفرقات سب کے تفرقات سب کے ہوں گے اور ہر دور میں چلتے رہیں گے اور ان تفرقات کی وجہ سے کسی کو مقبول بھی نہیں کریں گے. بس ٹھیک ہے لہو رائے عمل. ہارون رشید نے کہا تھا حضرت امام مالک سے کہ فقہ میں اختلاف ہے تو جو ہم سب پر لازم کر دیں گے انہوں نے نہیں لکھی کتاب ان کے حکم سے نہیں لکھی سب کو لازم کر دیں گے کہا موطا پر مجھے لازم کرنا ہے لیکن یہ کہا کہ آپ جو کتاب لکھی تو 3 چیزوں سے نمبر 1 رخصہ ابن عباس کی مقصد ہے پر ڈھیلا ڈالا دیتے ہیں آسانیاں بہت نکال گیا وشدائد ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شدائد ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کی سختیوں سے وشواذ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاذ کتاب ہر ایک کا ایک کیا ہوتا ہے تو ہمیں کسی شخصیت پر بہت زیادہ ہاں جو منصوص مسائل ہیں اور شریعت کے بدیہی مسائل ہیں یا جزوی مسائل میں بھی ہم اختلاف کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے دلائل سے کیا کریں باقی ہے کہ اس دور میں ہمیں اجتہاد کا پورا مدد رکھنا ہے تو وہی مدد رکھنا ہے جو ہمارے علماء نے پہلے سے طے کر دیا جو حضور کا مسلک رہا ہے اسی کو اور کچھ سوال نہیں
السلام علیکم۔ آپ نے جو بیان کیا متکلمین کا منہج اور احناف کا منہج، متکلمین کا منہج یہ ہے کہ پہلے وہ نصوص اربعہ کو مقدم رکھتے ہیں اور ائمہ کے قول اور فتاویٰ کو اگرچہ اختلاف نہیں دیتے، اور احناف کا منہج یہ ہے کہ پہلے وہ ائمہ اور فتاویٰ کے حقوق کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد نصوص اربعہ کو رکھتے ہیں۔ اس پر احناف پر غیروں کی طرف سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ احناف نصوص اربعہ کو مقدم نہ رکھ کر کے قیاس کو اور اپنے خیالات کو مقدم رکھتے ہیں اور اپنے علماء کے اقوال کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس سے احناف کا جو منہج ہے وہ بظاہر کمزور معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ نصوص اربعہ تقویت ہے بمقابل ائمہ کے فتاویٰ اور نقل کے۔ اس پر آپ نہیں، یہ تو ہے نا کہ اس کی یہ وہ وضاحت تو نہیں ہے، یہ تو وہ سوال ہے جو آپ اصول کرتی میں جب وہ قاعدہ آتا ہے الاصل ان كل آیۃ ایسا نہیں خالف بظاہر کیا کہا رہا ہے خالف قول اصحابنا، وہ جو قاعدہ آتا ہے وہاں پر سوال ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے کہ اس کو بھی اس کی تشریح وہ نہیں ہے جو بظاہر قاعدے میں الفاظ۔ اصل میں یہ ہے کہ الاصل ان كل آیۃ تخالف قول اصحابنا المؤید بالنص، ہمارے اصحاب کا وہ قول جو نص سے کیا مؤید۔ تو اب یہ آیت کا تعارض آیت سے نہیں ہوا، قول اصحاب سے نہیں ہوا، آیت سے۔ یہ تعارض ادلہ کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ تعارض ادلہ جو ہم نے لکھا ہے آخری موضوع پہلا یہ مسئلہ ہے کہ نصوص میں جو قواعد ہیں، نصوص میں جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں بعض دفعہ ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ معنی کا وہ کیا ہوتا ہے استعمال ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے ایک معنی ذہن میں طے کر کے قاعدہ بنایا، اور ایک یہ ہے کہ ان معانی کی تعیین میں ہم اپنے ائمہ کے فتاویٰ سے مدد لیں اور مدد لے کر کے ہم قاعدہ، تو قاعدہ تو بنے گا نصوص سے، لیکن نص کی تشریح میں ہم اپنے ائمہ کے قول اور فتاویٰ کو پیش کریں۔ یہ فقہاء کے احناف کے مدد کی تشریح، نص کی تشریح اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ نص کی تشریح وہ کریں گے جو ہمارے ائمہ کے فتاویٰ سے متعلق ہے، اور اس کے بعد وہ قواعد، تو یہ الگ بات ہے۔ اور بھی کچھ چلیے ٹھیک ہے، کل ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس مزید سوالات کیا ہیں، کل ہم اساتذہ کو کریں گے۔ تو آج اس پر اتفاق کرتے ہیں۔